بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کئی ایسے بندے جن کو شک کا مرض لاحق ہے، وضو خانے بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت نکل جاتی ہے، ان کا وضو نہیں ہو پاتا۔ ایسا شیطان ان کو گرفت میں کیا ہوا ہے، تو جب بندے کو پتہ ہی نہیں اس پر غسل کب فرض ہو جاتا ہے، وہ تو جناب لگا رہے گا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی ہوا سرنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اتنا ہی نہیں پتا۔ آئیے آج سب سے پہلے تو میں یہ بتلاؤں گا کہ غسل بندے پر فرض کب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ غسل نہیں فرض ہوگا، بس اتنی بات یاد رکھو۔ جب یہ بتلا دیا ان باتوں پر غسل فرض ہوتا ہے تو پھر سمجھ جاؤ باقی اور کسی بات پر غسل فرض نہیں ہے۔ نمبر ایک، صحبت کرنے سے مرد ہو عورت ہو دونوں پر غسل فرض ہو گیا۔ نمبر دو، مرد کو احتلام ہو جائے، کیا ہو جائے جی؟ غسل فرض ہو جائے گا۔ عورت حیض و نفاست سے باہر آئے گی، اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ حیض کے ایام ختم ہو گئے، اب وہ غسل کرے گی تو پاک ہو جائے گی۔ نفاست بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت سے خون نکلتا ہے، جب وہ آنا بند ہو جائے اب وہ غسل کرے گی تو پاک ہو جائے گی۔ بس یہ باتیں یاد رکھو، صحبت کرنے سے، احتلام کرنے سے احترام ہو جائے، عورت جو ہے حیض و نفاست سے باہر آئے گی تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ غسل کرنا سنت کب ہے، یعنی غسل فرض نہیں ہوا، ویسے ہی ثواب کی نیت سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کن موقعوں پر وہ غسل کرے گا تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ وہ ہے جمعے کے دن، عیدین کے دن، چھوٹی بڑی عید پر، اور جو حج کرنے والے وقوف عرفات، میدان عرفات میں جب وقوف کرتے ہیں تو اس وقت ان کے لیے غسل کرنا، یعنی 9 ذی الحج کو غسل کرنا، یہ سنت ہے۔ یہ سنت بتلا دیے اور وہ فرض۔ اگر بندے پر غسل فرض ہو جائے تو بغیر غسل کیے وہ نماز، اونچی بولو، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جمعے کے دن اس پر غسل سنت ہے، اگر اس نے غسل نہیں کیا تو جمعہ پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات یہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں اس کو ملے گا، بغیر غسل کیے وہ جمعہ پڑھ لے گا، اس کا جمعہ ہو جائے گا۔ اب ایک بات بڑی ضروری جو میں نے بتلانی ہے، جو بندوں کو بڑی پریشان کرتی ہے، ایک ہوتی ہے مزی، ایک ہوتی ہے منی۔ ایک ہوتی ہے مزی، ایک ہوتی ہے منی۔ مزی وہ ہے کہ جب بندے کو شہوت آئے، اس کے ابتدا میں قطرے نکلتے ہیں، جب وہ قطرے نکلتے ہیں تو شہوت میں اضافہ ہوتا ہے، ان قطروں کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، ان قطروں کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور ایک ہوتی ہے منی، جب وہ خارج ہوتی ہے تو انسان کے اعضاء سکون میں آ جاتے ہیں، شہوت ختم ہو جاتی ہے، اس کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے۔
ہوتا کیا ہے، او جی میں نے پیشاب کیا، بعد میں وہ قطرے نکل آئے تو میرے پر غسل فرض ہو گیا. بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے چھلانگ لگائی، وہ قطرہ نکل آیا، غسل فرض ہو گیا. بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو غسل کے فرائض بتلا دیے، جن پر غسل فرض ہو، اسی سے ہوتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتا. اپنے ذہن سے بالکل بات یہ نکال دو. اب جب پتہ چل گیا غسل فرض کب ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی ذہن نشین کر لو، جتنی دیر تک وہ طریقہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کے مطابق غسل نہیں کرو گے، پاک چاہے پورے سمندر سے نہا لو، پاک نہیں ہو سکو گے. اب بندہ اس پر غسل فرض ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تو میری ایک عادت ہے، میں فرائض بتلاتا ہوں. کیا بتلاتا ہوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرائض میں کوئی چیز رہ گئی تو غسل نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا. سنت رہ جائے گی، غسل ہو جائے گا، ثواب کم ہو جائے گا. لہذا اگر پانی کی کمی ہے یا ٹائم تھوڑا ہے یا کوئی اور ایمرجنسی ہے تو صرف فرض ادا کر لو، آپ پاک ہو جاؤ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ صرف فرض ادا کر لو. آئیے آج غسل کے فرائض ہم سیکھیں گے. غسل میں 3 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. 3 فرض ہیں. یہ اچھی طرح رٹ لو. انسان اگر ناپاک ہے نہ نماز پڑھے گا گناہگار ہوگا، قرآن پڑھے گا گناہگار ہوگا. الطہور نصف الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے. الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ناپاک بندوں سے محبت نہیں کرتا. اس لیے ہر وقت بندے کو پاک رہنا چاہیے. اور ایک اور حدیث پاک بھی سنا دوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر ہوگی، جس گھر کے اندر کتا ہوگا، جس گھر میں جنبی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو، رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اگر لگی ہوں ان کو اتار دو. پھر ہم کہتے ہیں آفت جی برکت نہیں ہو رہی. بھائی برکت کے راستے تو تم نے خود بند کیے ہوئے. رحمت کے فرشتوں کو تو گھر میں داخل نہیں تو ہونے دیتا. تیرے گھر میں رحمت کیسی ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. آج تو ڈرائنگ روم میں مردوں کی عورتوں کی تصویریں اکٹھی لگائی ہوئی، فلم ایکٹروں کی تصویریں لگائی ہوئی ہے. پھر بت رکھے ہوئے مسلمانوں کے گھر میں. اب وہ مسلمان کے گھر میں بت، بھائی وہ کتے کی شکل کی بنی ہوئی ہو، شیر کی شکل کا سٹیچو بنا ہوا، یہ بت نہیں ہے. گھر میں رکھے ہوئے اور نام ہم نے رکھ دیا ڈیکوریشن پیس. بھائی پخانے کا نام تم برفی رکھ دو تو وہ برفی تھوڑی بن جائے گی. اپنے گھروں کو ان نحوستوں سے پاک کرو، پھر دیکھو کس طرح رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی برسات ہوگی. گھروں کے اندر کتے رکھے ہوتے ہیں. کتا حفاظت کے لیے اگر رکھنا ہے تو گھر کی 4 دیواری کے باہر رکھو.
کس کتے کے بارے میں منع کیا گیا ہے جس کو گود میں اٹھا کر تم روٹی کھاتے ہو؟ ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈال، ایک اس کے منہ میں ڈال دے۔ ایسے کتے کے بارے میں فرمایا جس گھر میں کتا ہوگا رحمت کا فرشتہ جنبی حالت، حفاظت کے لیے جو کتے رکھے جاتے ہیں نا، وہ اپنے گھر کی چار دیواری، جہاں گھر میں آپ اندر رہتے ہو اس کی چار دیواری کے باہر رکھو، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کی کوئی وعید نہیں ہے۔ آپ فصلوں کی حفاظت کے لیے اور دیگر چیزوں کی حفاظت ان کو رکھ سکتے ہو، یہ جائز ہے۔ لیکن ایسا کتا جو ممی ڈیڈی کتے آپ نے دیکھے ہوں گے، گھروں کے اندر گود میں اٹھا کر پھر رہا ہے اور جناب اس کو ساتھ سلا رہا ہے، گود میں اٹھا رہا ہے، ایسے کتے کے بارے میں فرمایا جس گھر میں ہوگا رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا بتلایا؟ جنبی حالت میں، مرد ہو یا عورت ہو، اس گھر میں بھی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اب میں جو مسائل بتلانے لگا ہوں، میری بات کا برا نہ منایا کرو، یقین جانو ان مسائل کا اگر بندے کو پتہ چل جائے مرنے سے پہلے سمجھ جاؤ کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اپنے گھروں میں نظر دوڑا کر دیکھنا میرے گھر والے جنبی حالت میں ہے یا صحیح ہے۔ فرائض آج صرف فرائض بتلاؤں گا۔ غسل کے کتنے فرائض بتلائے ہیں؟ پہلا فرض کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کرے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے۔ روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا، کیوں؟ جب آپ پانی منہ میں لے کے غرغرہ حلق تک پانی پہنچاؤ گے تو حلق سے نیچے جانے کا خطرہ ہے، اس لیے روزے کی حالت میں آپ نے غرغرہ نہیں کرنا، کلی کر لو۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک۔ کہاں تک جی؟ نرم ہڈی تک۔ اور تیسرا فرض ہے پورے بظاہر بدن پر پانی کا اس طرح بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ بظاہر بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر رہ گئی خشک تو پھر غسل۔ اب میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، وہ مرد یا عورتیں جو نیل پالش لگاتے ہیں ناخن تک پانی پہنچ جاتا ہے؟ اسی طرح ایسا میک اپ لگانا جو جلد کے ساتھ ایسا چمٹ جائے کہ جلد تک پانی نہ پہنچنے دے، ایسے بھی غسل نہیں ہوگا۔ اب ہمارے گھروں میں کیا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ نیل پالشیں لگی ہوئی ہیں، ویسے میک اپ ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو بظاہر بدن پر، پورے بدن پر اس طرح پانی بہایا جائے، بغلوں کے اندر، کیونکہ جب شاور کے نیچے بیٹھ کے نہاؤ گے تو بغل کے نیچے پانی چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اسی طرح کروٹیں، سلوٹیں، بعض بندے ہوتے ہیں ان کی گردن پر سلوٹ پڑی ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر پانی نیچے بہاؤ۔ بعض عورتیں جن کے پستان لٹکے ہوتے ہیں وہ اٹھا کر نیچے پانی بہائیں۔ پیٹ کے اوپر سلوٹ پڑی ہوئی ہے، پیٹ اٹھا کر پانی بہاؤ۔
ناف کے اندر انگلی ڈال کر پانی ڈالو، کیونکہ ویسے پانی ڈالو گے تو ناف کے اندر پانی نہیں جائے گا۔ بیٹھ کے نہا رہے ہو، یہ دونوں پاؤں ایسے ملے رہیں گے، پنڈلی ران سے ملی رہے گی تو اتنا حصہ بھی خشک رہے گا، اس کو بھی سیدھا کر کے پانی بہانا ہے۔ یعنی مختصر بات یہ ہے کہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہایا جائے۔ پانی بہانا کہا ہے، ملنا نہیں ہے۔ بعض بندہ کہ گیلا ہاتھ کر کے ایسے میں نے پھیر لیا تو بات ہو گئی ہے، گیلا کپڑا پھیر لیا تو نہیں، پانی بہے گا، کم از کم پانی کے 2 قطرے بہیں۔ پھر غسل ہوگا۔ تو غسل کے کتنے فرائض بتلائے جی آج؟ 3۔ پہلا فرض کیا بتلائے؟ روزہ نہ ہو غرغرہ۔ دوسرا فرض کہاں تک؟ نرم ہڈی تک۔ تیسرا فرض پورے جسم پر پانی بہانا، اس طرح کہ بظاہر بدن پر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ انشاءاللہ تعالی ان فرائض کے بارے میں مزید تفصیل بتلائی جائے گی۔ اب یہ جو درس ہمارے شروع ہونے لگے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ اور میت کو غسل دینا، یہ انشاءاللہ تعالی سب بتلائے جائیں گے۔ ہر بندے کو ان کا علم ہونا چاہیے۔ یار زندگی میں پتہ نہیں کب انسان کو ضرورت پڑ جائے، پھر ہم جناب تلاش کرتے ہیں کوئی غسل دینے والا تو ملتا ہی نہیں۔ حافظ صاحب بھائی خود غسل دے دو، اور میں انشاءاللہ ایسا طریقہ بتلاؤں گا، ہر بندہ کہے گا یہ غسل دینا کوئی مشکل